سر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد جنم لیتی رہی ہے، ہر زمانے میں نا ولید بن مغیرہ کی نسلیں پیدا ہوتی رہی ہیں اور یہ پیدا ہوتی رہیں گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ سر ابتدائے اسلام سے لے کر کے نا ہمیشہ حضور کے ذکر کو اور حضور کی شان کو گھٹانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ پر کتنے ظلم ہوئے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی ذات پاک پر گندی اونٹ کی اوجھڑیاں پھینکی گئیں، آپ پہ کوڑے ڈالے گئے، یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں۔ مگر آپ بتائیے اس سے ہوا کیا؟ اس کا فرق کیا پڑا؟ کیا اسلام مٹ گیا؟ کیا حضور کا ذکر دب گیا؟ آپ کی شان گھٹ گئی؟ نہ، کبھی نہیں، نہ گھٹی ہے آپ کی شان اور نہ کبھی گھٹے گی۔ سر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بدماش نے، کسی بزات نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان پہ انگلی اٹھائی ہے نا، آپ کی ذات پہ جو ہے اس نے کوئی ٹپڑی کی ہے نا، سر اتنا ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بلند ہوا ہے اور اتنا ہی دنیا جہان میں آپ کے ذکر کے غلغلے ہوئے ہیں۔ سر یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں، ہم نے خود دیکھا یار، دنیا میں کتنی قدریں آئیں، کتنی عزتیں یہ مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، کتنی قدریں پامال ہو گئیں۔ ہم نے اپنے جو ہے یہ بچپن میں جب ہم ہوا کرتے تھے، جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، سر ہمارے گاؤں میں جب کوئی مہمان آتا تھا نا تو وہ پورے محلے کا مہمان ہوا کرتا تھا، پورا محلہ اس سے ملاقات کرنے اور اس کے انتظامات میں لگا رہتا تھا۔ ہمارے گاؤں سے جب کوئی بندہ کسی دوسرے باہر ملک میں، دیش میں کمانے کے لیے جاتا تھا نا تو آدھا گاؤں اس کو رخصت کرنے آیا کرتا تھا یار، اس کو الوداع کہنے آتا تھا۔ ہمارے گاؤں کی جب کوئی بچی اپنے سسرال جاتی تھی، بیٹی، تو اس کو پورے گاؤں کی آدھے محلے کی عورتیں جو ہے اس کو رخصت کرنے کے لیے چلی آتی تھیں۔ سر یہ ایک خوبصورت ریت تھی، ایک رواج تھا، ایک قدر تھی، ایک وقار تھا لوگوں کا، مگر یہ سب ختم ہو گیا۔ کتنی بڑی بڑی قدریں پامال ہو گئیں، کتنی بڑی بڑی عزتیں لٹ گئیں اور لوگوں کی کیسے کیسے وقار مجروح ہو گئے۔ مگر سر تاریخ گواہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت، آپ کا ذکر، آپ کی قدر بجائے گھٹنے کے ہمیشہ ہر زمانے میں بڑھتی ہی چلی گئی ہے، ہر زمانے میں۔ اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ لوگوں کی قدریں، لوگوں کی عزتیں بحال رکھنے اور ان کو قائم رکھنے کی ذمہ داری جو تھی نا وہ ہماری اور آپ کی تھی، مگر میرے نبی کی رفعت شان کی جو ذمہ داری ہے نا وہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب اللہ خود میرے نبی کے ذکر کو بلند کرنے والا ہے تو وہ دنیا کی کیا اوقات، کسی بذات میں کیا جرت کہ وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو گھٹا سکے، آپ کے ذکر کو وہ دبا سکے۔ یاد رکھیں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ جتنا تم اس کو دباؤ گے نا میرے نبی کے ذکر کو، آپ دیکھو نا، ابھی دیکھو کہ جب سے اس ملعونہ نے، اس خبیثہ نے میرے نبی علیہ السلام کی ذات پہ بکواس کی ہے، آپ اندازہ لگائیے تبھی سے کیسے پوری دنیا میں میرے نبی کے ذکر چھڑ گئے ہیں۔ جدھر بھی آپ کان لگا کر کے دیکھیں، ہر طرف حضور کے تذکرے چھڑے ہوئے ہیں، ہر طرف حضور کی سیرت پہ باتیں ہو رہی ہیں، ہر طرف نبی نبی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے کٹر بدماش چینلوں پہ بھی نا آج محمد محمد ہو رہا ہے۔ سر یہ حضور کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی برکت نہیں تو اور کیا ہے یار۔ تم جتنا ہی دباؤ گے نا اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ میرے نبی کا ذکر کبھی بند نہیں ہو سکتا، کبھی گھٹ نہیں سکتا، کبھی اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو آپ کہو گے کہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس ملعونہ نے جو کیا، یہ جو نئے آئے دن جو ہے یہ نطفہ حرام مارکیٹ میں آ کر کے حضور کی تنقید سے شان کی جو کوششیں کرتے ہیں، اس کا کیا؟ تو سر یہ دراصل ہمارا اور آپ کا امتحان ہے، یہ ہمارے ظرف کو آزمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے نبی کے لیے کیا کر سکتے ہو، یہ ہمیں اور آپ کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اور سب جب کرنے کی بات آتی ہے نا تو ہم احتجاجات کرنے لگ جاتے ہیں، ہم سڑکوں پہ اتر آتے ہیں، ہم کھوکھلے نعرے مارنے لگ جاتے ہیں، ہم جذباتی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہم جو ہے یہ تقریروں میں لگ جاتے ہیں، جلسے جلوس میں لگ جاتے ہیں۔ سر اس سے بجائے آپ کا نقصان ہونے کے نا
اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بدماش اور یہ جو ہے یہ شرپسند عناصر یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یار تم کو جذباتی کر کے سڑکوں پہ اتاریں اور پھر تمہیں گولیاں مار کر کے، پھر تمہیں جیل کے سلاخوں میں ڈال کر کے، تمہارے دکانوں اور گھروں کو جلا کر کے، تم پر الٹے سیدھے مقدمے درج کر کے اور پھر تمہیں نقصان پہنچائے۔ یہ تو چاہتے یہی ہیں اور تم وہی کرنے پہ لگ جاتے ہو۔ سر اس کا علاج احتجاج نہیں ہے، اس کا علاج یہ جلسہ جلوس نہیں ہے، اس کا علاج کھوکھلی باتیں اور جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ سر اس کا علاج یہ بالکل نہیں ہے۔ اس کا علاج یہ ہے نا، اگر آپ اپنے نبی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے نبی کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج سے یہ عزم کیجئے، ابھی یہ ارادہ بنائیے کہ آپ سے نا جس طرح ہم گھر میں اپنے بیٹھ کر کے گھنٹوں گھنٹوں اپنی پوری فیملی کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں نا، آج سے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ اب ہم روزانہ شام کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ میں بٹھا کر کے روزانہ 15-10 منٹ اپنے گھر میں اپنے نبی کا ذکر کریں گے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعتیں سنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے، اور ہم خود بھی درود پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی حضور پہ درود پڑھنا سکھائیں گے۔ سر اس سے پھر بات بنے گی۔ آپ اپنی نسلوں، اپنے بچوں کے رگ رگ میں حضور کی محبت بسائیے، ان کی گھٹی میں حضور کی محبت پلائیے، پھر یہ محبتیں رنگ لائیں گی۔ سر وہ کسی بندے نے نا کیا جس طرح آج ہمارے گھر میں نا، ہر مسلمان کے گھر میں ایک قرآن کا ہونا، اللہ کی پاک کتاب کا ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ حضور کے سیرت کی کسی ایک کتاب کا بھی ہونا ضروری ہے، کسی بھی زبان میں ہو، ہندی میں ہو، انگلش میں ہو، اردو میں ہو، کوئی بھی، عربی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، مگر ہر ایک مسلمان کے گھر میں حضور کی ایک سیرت کی کتاب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی حضور کی سیرت سکھائی نہیں، نہ خود پڑھے نہ اپنے بچوں کو پڑھائے۔ ہم نے کبھی حضور کی سنتیں سکھائی نہیں۔ اور یاد رکھیں، کبھی بھی نہ کوئی غیر مسلم یہ دیکھنے نہیں آئے گا، آپ کی کتابیں، آپ کا قرآن اور آپ کے نبی کی حدیثیں پڑھنے نہیں آئے گا۔ وہ کبھی کتاب نہیں پڑھے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کے رب رسول نے کتابوں میں کیا فرمایا ہے۔ سر وہ کتاب نہیں پڑھے گا، وہ جب بھی پڑھے گا نا، وہ تم کو پڑھے گا، تمہارے کردار کو پڑھے گا، تمہارے رویوں کو پڑھے گا، تمہارے چال ڈھال کو پڑھے گا، تمہارے انصاف کو پڑھے گا، تمہاری دیانتداریوں کو پڑھے گا، تمہاری ایمانداری کو پڑھے گا۔ وہ سر تمہاری ذات کو پڑھ کر کے اندازہ لگائے گا کہ تمہارے رب رسول نے کیا فرمایا ہے، اور یہی آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات پر اپنے نبی کی سیرت کو، آپ کے اسوہ کو اپنی ذات پہ اس کا رنگ چڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ہم نے کبھی حضور کی سنتوں کو اپنایا ہی نہیں، حضور کی سنتوں کو، حضور کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کیا ہے۔ اور جب حضور کی سیرت کو تم نے پیش نہیں کیا تو آج جب آپ کے ناموس پہ جب انگلیاں اٹھتی ہیں تو تم بوکھلاتے کیوں ہو؟ تم نے کیا ہے اپنے نبی کے لیے یار؟ تو سر یہ بڑی ذمہ داری ہے نا ہماری، آپ کی، کہ ہم اگر اپنے نبی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں بسائیں، اپنی زندگی میں لائیں، اور اپنے کردار سنواریں، اپنے اخلاق سنواریں، اپنے رویوں کو سنواریں، اور پھر دنیا کو بتائیں کہ دیکھو میرے نبی کی خوبصورت تعلیم کیا ہے، اسلام کے خوبصورت احکام کیا ہے، میرے رب رسول کے فرامین کیا ہے۔ یہ اس سے اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے میرے نبی کی تعلیم۔ باقی جہاں تک رہی حضور کے ذکر کی بات، تو وہ کسی بدماش کے، کسی بزاد کے گھٹانے سے کبھی نہیں گھٹ سکتا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ سر جتنا تم دباؤ گے نا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ بس امتحان ہمارا آپ کا ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔